اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج میرا بیان ہے عام الحزن۔ عام الحزن میں آج میں بیان کر رہا ہوں وفات حسرت آیات ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کی وفات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ پہنچا تھا، اس کے زخم ابھی تازہ تھے کہ قلب نازک کو ایک اور علم انگیز صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ نبوت کے 10ویں سال سفر ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات پر ابھی صرف 35 دن گزرے تھے کہ 10 ماہ رمضان کو حضور کی وفات شوار اور غمگسار رفیقہ حیات حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہی۔ وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور کی رضا جوئی کے لیے بصد مسرت نشاور کر دیے تھے۔ جس نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی اعلیٰ حوصلگی سے آگے بڑھیں اور اپنی فرزاندگی اور عقلمندی سے حضور کا سہارا بنیں۔ غار حرا کی وہ مبارک رات جب جبریل امین بارگاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فیض ہونے کی نوید لے کر آئے اور کلام الہی سے پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرشار کیا، اس وقت قلب مبارک پر حیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے ہراساں کر دیا تھا، اس وقت جس انداز سے آپ نے دلداری کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، نایاب ہے۔ آپ نے اپنے ایک جملہ سے ان تمام خدشات اور خطرات کا کلا کما کر دیا جو حضور کو پریشان کر رہے تھے۔ عرض کی، آپ ہرگز خوف زدہ نہ ہوں، آپ کو خوشخبری ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی وجوہات بیان کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر و شرک کے گھوپ اندھیروں میں جب توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ حضور جب بھی کفار کی دل آزاریوں، بہتان ترازیوں اور عداوت کیشیوں سے افسردہ خاطر ہو کر گھر تشریف لاتے تو حضور کی طیبہ طاہرہ خاتون خانہ ایسے دل آویز انداز سے حضور کا استقبال کرتے کہ رنج و اندوہ کے سارے بادل چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس پاک نہاد بندی، اپنے محبوب کی وفاشوار خدمت گزار زوجہ محترمہ کی پرخلوص خدمات کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے اسے حور سند کرنے کے لیے ایک روز جبریل امین کو اپنے پیارے رسول کے پاس بھیجا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہوا چاہتی ہیں۔ اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت ہوں تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں یہ مزدہ سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطا فرمایا ہے جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ پریشانی۔ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوات و تسلیم بھی ان کے بے پایاں خلوص، لازوال محبت اور بے مثال ایثار کے باعث ام المومنین سے بڑی محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے۔ ان کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا کبھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے، اس لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے خدیجہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ مسند میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح و ثنا فرماتے۔ مجھے ایک روز بڑی غیرت آئی، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں ارزانی فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ ناظرین یہ خیال رہے کہ یہ ارشاد حضور نے اس وقت فرمایا جب کہ ام المومنین ماریہ قبطیہ حرم نبوت میں داخل نہیں ہوئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور نہ ابھی ان کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ ایسی وفاشوار اور خدمت گزار، زیرک اور دانا، اعلیٰ ظرف اور بلند نگاہ رفیقہ حیات اس وقت داغ مفارقت دے جانا جبکہ دعوت توحید بڑے جان گسل مرحلوں سے گزر رہی تھی، حضور کے لیے کتنی تکلیف دہ اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں روح فرسا حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت کے اندر روح پذیر ہوئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال سے محسوم فرمایا۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جون کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی تک نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا جب مرکز مبارک تیار ہو گئی۔ حضور پر نور خود اس میں تشریف لے گئے اور پھر اس میں مرکز میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ کی وفاشواری، جانثاری، دانشمندی اور فیاضی کا اعتراف صرف فرزندان اسلام ہی نہیں بلکہ اغیار بھی آپ کی ان صفات جلیلہ کے صدق دل سے معترف ہیں۔ کونستانس جورجیو اپنی کتاب میں آپ کی خدمت میں یوں ہدیہ عقیدت و تحسین پیش کرتا ہے: جس روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے منصب نبوت پر فیض ہونے کی اطلاع دی، آپ اسی روز ایمان لے آئیں اور اسی دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دی اور تا دم واپسی بڑی فیاضی سے اس روش پر قائم رہیں۔ جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی سیم و زر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مسلمانوں میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کے راہ میں خرچ کر ڈالی۔ وہ 2 ہستیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سلسلہ وار جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔